إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا معزز حاضرین جمعہ، میں نے اپنے پچھلے خطبے میں تقوی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا کر یہ بھی بات میں نے واضح کی کہ ایک مومن کی زندگی میں یہ تقوی وقتی طور پر آنے والی چیز اور ہونے والی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں ایک مومن کو اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب تقوی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز آئیں گے، اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کی حقیقت معلوم کی، پوچھا کہ بھئی تقوی کیا ہے، ذرا بتائیے مختصر۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں بہت سارے کانٹے، خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ عمر نے کہا کہ ہاں، ایسا تو میرے ساتھ بہت ہوا ہے۔ تو ابی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کا گزر ایسے راستے سے ہو جس میں کانٹے بھرے ہوئے ہوں؟ تو عمر نے کہا کہ میں اپنا دامن بچا بچا کر کہ کہیں میری اپنی چادر میں کوئی کانٹا الجھ نہ جائے اور میری اپنی چادر کو پھاڑ نہ دے، تو اس طرح سے میں بچ بچا کر نکلتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ بالکل یہی بات تقوی کی بھی ہے کہ آپ دنیا کی زندگی جب گزاریں گے تو دنیا کے ہر موڑ پر آپ کو شہوتوں کے، گناہوں کے کانٹے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو ان شہوتوں سے، شبہات سے، گناہوں کے کانٹوں سے بچ بچا کر نکلیں گے تو سمجھیے کہ یہی تقوی والی بات ہے۔ اور یہ تقوی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے ہمیں تقوی کے اوپر ابھارا ہے، اور ہمارا اپنا دشمن شیطان، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے قریب کر سکتی ہے، جس چیز کو اپنا کر انسان جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے، ایسی چیز سے اسے دور کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول اس چیز کے بے شمار فوائد ہمارے سامنے گناتے ہیں کہ اے بندو، یہ چیز تم اپناؤ گے تو دنیا میں اور آخرت میں تم کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ انسان اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں تو اس کا فائدہ مجھے حاصل ہو۔
جیسے کہ دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں، ہمارا ہر کام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں تو اس کا فائدہ فوری ہمیں انسٹنٹ بالکل ہم کو ملنا چاہیے، ہماری اپنی یہ فطرت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بہت سارے وہ کام کہ جن کے کرنے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد جو گناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں تقوی اختیار کرنے کا پورا فائدہ بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بتا کر کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو بالکل بے نیاز ہے، ہم بندوں کی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم گنہگار رہیں یا ہم نیک اور بالکل صالح بن کر زندگی گزاریں، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں کہ اے بندو، اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب کب سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح قائم ہونے تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ سب کے سب اگر دنیا کے سب سے متقی انسان کی طرح سے بن جاؤ تب بھی میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر تم سب کے سب اے انسان اول سے لے کر آخر تک دنیا کا جو سب سے بدترین اور سب سے غلیظ انسان ہوگا، ایسے اگر تم بھی بد کردار بن جاؤ اور سب سے گئے گزرے بن جاؤ، اس کی وجہ سے بھی میری ملکیت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کی آیتوں میں حکم دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس تقوی کا پورا فائدہ ہم بندوں کو ہی حاصل ہونا ہے۔ ویسے تو بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں گنائے ہیں، یقیناً اس کو خود 3-4 خطبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، تو میں اس وقت اہم 2-4 فائدے آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ دیکھیں، سورہ طلاق کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرنے کا بہت بڑا فائدہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے متقی بندوں کے لیے ہر پریشانی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ خود اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی کیا ہے یہ ہم نے معلوم کر لیا پچھلے خطبے میں، میں نے مختصراً یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر جو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ سب کرنا، اور جن جن کاموں سے باتوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہی مختصراً تقوی ہے۔ ایسی اگر بندہ زندگی گزارنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں انسان کو کب کہاں کس طرح کی مصیبت آ سکتی ہے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندے تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہر مشکل اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ یہ کب ہم تقوی اختیار کریں؟ جب مشکل میں پھنس جائیں گے تب نہیں، وہ تو انسان کی فطرت ہے ہی کہ جب اس پر آفت آتی ہے، مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی خوشحالی میں ہو، آرام کی زندگی گزار رہا ہو، تو اس وقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ کرنا میرے لیے درست ہے کہ درست نہیں، اللہ نے اس کا کیا حکم دیا ہے، یہ سوچ سمجھ کر اگر بندہ کرتا ہے تو جب کبھی اس پر کوئی آفت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہم کو دونوں بتاتے ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے انسانوں جب تمہاری اپنی اچھی حالت ہوتی ہے اس وقت اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو،
فائدہ کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، کہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا، تمہیں جو نہیں بھولے گا اللہ تعالیٰ۔ ورنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بھلا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ، ظاہر سی بات ہے کہ ہم چھوٹی بڑی کس مصیبت میں آفت میں نہیں پھنس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دینی مشکل ہو، دنیاوی مشکل ہو، مالی مشکل ہو جی، اور گھر کی پریشانی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بالکل بتا رہے ہیں کہ جس نے تقوی کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خود اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بالکل سچے ہوتے ہیں، کوئی اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل سچائی پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس کے سارے احکام عدل و انصاف پر۔ اس نے ہمیں جو بھی حکم دیا کرنے کا یا رکنے کا، ہر کام میں آپ اگر غور کریں گے تو اس میں عدل و انصاف نظر آئے گا، ذرا بھی اس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جو بھی احکام دیے یقیناً ان سب کے اندر ہماری اپنی بھلائی ہے، اور وہ سب بالکل جو ہے کہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ ہاں ہمیں دشواری ہوتی ہے یقیناً، اسی لیے ہم کو مکلف ہی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم کو تکلیف دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ ہاں صاحب فجر کی نماز میں بڑی آسانی سے میں اٹھ جاتا ہوں؟ یقیناً ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بالکل ایسی نیند کا وقت ہوتا ہے اور اذان کی آواز آئی اور اس وقت مجھے اپنا بستر چھوڑ کر اٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ میری اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے ایسے مناظر ہوں کہ میرا دل چاہے کہ ایک مرتبہ میں ان کو دیکھ لوں، لیکن بات آتی ہے کہ ہاں کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یقیناً ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی جو مرضی ہے، اس نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے ویسی ہم زندگی گزاریں۔ تو یہی پھر تقویٰ ہے۔ ہم اگر اپنی خواہشات نفس کے ساتھ چلتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں، تو پھر ہمارے اندر تقویٰ والی بات نہیں ہوتی۔ تو تقوی کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ متقی انسان ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ خود راستہ بنا کر دیتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پھنسنے والے 3 بندوں کا اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو خالص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انہوں نے کیے تھے ان کا واسطہ دیا، تو کس طرح سے چٹان پوری طریقے سے جو راستہ بند ہو گیا تھا، تھوڑا تھوڑا چٹان سرکتی گئی اور ان کو باہر نکلنے کا راستہ بھی مل گیا۔ تو یہ سب کہ دنیا میں ایسے بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، انسان خود محسوس کر سکتا ہے کہ کبھی کبھی کیسے کیسے حادثات سے انسان گزرتا ہے اور کیسی مشکلوں سے، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارا ہوتا ہے یا کسی اور کی دعا کی بھی کبھی برکت ہوتی ہے کہ اس کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اس کو روزی روٹی ملے گی۔ آدمی سوچے گا بھی نہیں کہ میری اس چیز کی کبھی اتنی قیمت ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی ایسا کہ بندہ بالکل سستے زمانے میں کبھی کہیں کوئی زمین خرید کر رکھ لیا اور اس کے بعد اس کی اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے، اتنی مانگ اس کی ہو جاتی ہے کہ کروڑوں میں وہ نکل جاتی ہے۔ وہ سوچتا بھی نہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ڈال کر رکھ دیتا ہے کہ اس کی تو کوئی کام نہیں، اس کا کچھ نہیں، ایسے ہی پیچھے کہیں پچھواڑے میں اپنے ڈال کے رکھ دیتا ہے، مگر اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں، کہ اگر تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ایسے راستوں سے روزی روٹی کا انتظام کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
پھر اسی طرح سے ایک اور آیت میں سورہ طلاق ہی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملات میں آسانی پیدا کریں گے، مشکلات دور کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم کو خوشخبری سناتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے، ان تتقوا اللہ، کیا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے لگ جاؤ گے، ضلالت اور گمراہی اور حق اور باطل کے درمیان، اور ہدایت اور ضلالت کے درمیان، اور سچ اور باطل کے درمیان، اور جھوٹ کے درمیان تم کو فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم کو عطا کر دیں گے، کہ کون بندہ سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کسے مجھے اپنانا چاہیے اور کس کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کریں گے۔ یہ فائدہ ہم کو بتا رہے ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے۔ ہم لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی کتنی معصیتیں نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو اب تک کی زندگی جیسی گزری مگر اس کے بعد میں اپنے ہر چیز میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، اپنے چہرے مہرے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سونے جاگنے کے اوقات میں، اور اپنے معاملات میں، میرے اپنے والدین کے ساتھ کے معاملات، میرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کے معاملات، میرے اپنے دوستوں کے معاملات، میرے اپنے کاروباری معاملات، ہر چیز میں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاروں گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے یہ سارے فوائد دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آدمی بس اپنے اندر ہی اس کو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں یہ ساری چیزیں اگر تم نے یہ کام، یہ صفت اپنے اندر پیدا کی تو تمہارے لیے یہ سارے فائدے منتظر ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہو جائے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ اسی کا سب کچھ، اسی کی زمین پر چلتا پھرتا ہے، اسی کے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اسی کی ہوا میں سانس لے رہا ہے، اسی کا دیا کھاتا پیتا سب کچھ کر رہا ہے، تو یقیناً وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے اللہ تعالیٰ، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ فطری طور پر ہمارے اندر محبت ہوتی ہی ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے محبت کریں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا۔ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو تو اس کے لیے تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ اور پھر یہ بھی فائدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے غار ثور میں چھپے بیٹھے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہمارے سروں پر، اگر کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا نکلتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ جس کے ساتھ ہوگا اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ہم مسلمان اپنی یعنی ملک میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اپنے دشمنوں کے مکر و فریب کے ہم شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالی ہمیں یہ بھی اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو دشمن کی کوئی چال اور ان کا کوئی فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تم مسلمانوں کو کوئی اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لو تو ان کی کوئی چال، ان کا کوئی فریب، کوئی مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے علم میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب فائدے دنیا کے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی بنیاد پر دینا چاہتے ہیں، بس ہماری اپنی ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی انسان بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ فائدے ہمیں حاصل ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بے شمار فائدے اور بھی ہیں، لیکن جو اہم بنیادی فائدے تو اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور ایک پہچان جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کی بتائی، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء۔ متقیوں کی پہچان اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس جنت کی طرف لپکو، دوڑو جس کی کشادگی اور جس کی جنت چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان متقیوں کی صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ گناتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ آخری بات اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ آج ہمارے اپنے ملک کے ایک شہر میں ہمارے اپنے بہت سارے مسلم بھائی بہن ایسے ہی کچھ حالات سے دوچار ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جہاں ہمارے اپنے زیادہ تر، بالکل یہی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90% اس سیلاب اور وہاں کی بارشوں سے متاثر ہونے والے اور اپنے مال اور اپنے گھر بار سے بے گھر ہونے والے اور اپنے دھندے سے بالکل الگ ہو جانے والے زیادہ تر مسلمان ہیں، اور ان کی مدد کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا اور ان کی حتی الامکان ہم سے جس طرح سے بھی ہو سکے مدد کرنا، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے، یہ ان کی مثال بالکل ایک دیوار کی جیسی ہے کہ جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے کر اس کو کھڑا کرتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان اگر کسی بھی آفت سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کو ان کے حق میں دعائیں کرنا بھی، اور ان کے لیے ہم اپنے حد تک یا ہمارے اپنے بس میں جتنا ہو سکے اتنی ان کے لیے تعاون پیش کرنا، ان کے لیے مدد پیش کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان بھی بتائی ہے، صرف خوشحالی میں ہی نہیں بلکہ تنگ دستی کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بازار جاتے، محنت مزدوری کرتے، ایک مٹھی بھی اگر ہم کو کھجور مل جائے تو وہ لا کر ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ کے رسول یہی ہم سے ہو سکا۔ تو کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ دینے والے تو بہت بڑے بڑے لوگ وہ دیں گے، ہم 10 روپیہ 20 روپیہ دیں گے تو اس سے کیا ہونے والا، نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا دیا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ کیسے اس نے دیا،
نام کمانے کے لیے دیا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو خلوص کے ساتھ دیا ہوا 5 روپیہ 10 روپیہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام حاضرین سے اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے اپنے ان متاثرین کے لیے کچھ وصول کیا جائے گا، آپ لوگ اپنے طور سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے جائیں کہ اللہ رب العالمین اس کا دگنا تگنا اور زیادہ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ قرض کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو دیا ہوا قرض ہے، جیسے قرض لینے کے بعد اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی بتاتے ہیں کہ یہ گویا قرض ہے، میں اس کو تمہیں لوٹاؤں گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنا لیا اس سے بڑھ کے لیں گے تو سود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ قانون بنایا کہ دنیا میں بندہ جو بھی دے گا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وہاں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ان فوائد سے مستفید ہوں اور اپنے اپنے طور پر اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو حیدرآباد کے شہر کے متاثر ہوئے ہیں ان کے حق میں دعائیں بھی کریں اور اللہ کے راستے میں جس قدر ممکن ہو سکے خرچ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان سب کو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔